جہاں یزید کے حمایتی بیٹھے. غور سے میری بات کو سنیے گا. وہ کہتے ہیں جناب ہم اس لیے کافر نہیں کہتے، اس کا کفر ثابت نہیں ہے، رہ گئی باتیں باقی چھوٹی موٹی. تیریاں دھیاں نو بلاوے کوئی بازار دے وچ، میں پوچھاں گل چھوٹی ہے کہ وڈی ہے؟ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے مرتے وقت اس کو ایمان نصیب کر دیا ہو، کلمہ نصیب کر دیا ہو، اس لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے. شاید بخشیا گا، اسی اندر نہیں، انج نہیں ہو سکتا. جی قاعدہ یہ ہوئی ہے تو پھر رولا تو مک گیا. مرن لگیا انہوں ایمان مل سکتا ہے، انہوں نہیں مل سکتا. ایک بات سنو شیر ابی طالب کی، ہر رات 3 سال 3 دنوں کی بات نہیں، 3 برسوں کی بات ہے. شیب ابی طالب کے اندر روزانہ رات کو جب اندھیرا ہونے لگتا تو حضرت ابو طالب اپنے بیٹے علی کو اٹھاتے، نبی کے بستر پر لٹاتے، نبی کو اٹھاتے علی کے بستر پر لٹاتے. ایک دن سرکار نے پوچھ لیا چچا خیر تو روز رات اس طرح کیوں کرتے ہو، یہ تبادلہ کیوں ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا بیٹا ہم کھلی جگہ پہ رہتے ہیں، کوئی مکان تو ہے نہیں. ہو سکتا ہے سر شام کو دشمن گھات لگا کے بیٹھا ہو کہ اس جگہ پہ ہے بستر محمد کا، اور وہ سیدھا رات کو ٹارگٹ کرے اور آپ پہ حملہ کر دے. میں اندھیرے میں بستر بدل دیتا ہوں، علی کو سنا دیتا ہوں. علی بھی خیر ہے سونا تین کو اور پوری برادری چلتی ہے. سب کچھ ہوا، فقط ایک بوڑھا ابو طالب. حفیظ جلال نے یہ بھی لکھ دیا کہ میں بوڑھا ہوں، اکیلا کل عرب سے لڑ نہیں سکتا، میں اڑ بھی جاؤں تو اکیلا اڑ نہیں سکتا، اس طرح کر کے پورا قبیلہ اڑ نہیں سکتا، اس طرح کی بات کرتے. تم صرف بوڑھا دیکھتے ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے من کے اندر وہ جذبہ کتنا جوان تھا جو محمد عربی کا محافظ بنا ہوا. 1 سال نہیں 3 سال 3 برس تک. تبھی تو ہجرت کی رات تھی، کیونکہ نبی کے بستر پر سونے کے عادی علی تھے. اسی لیے ہجرت کی رات نبی علیہ السلام نے اپنا بستر حضرت علی کے حوالے کیا. واقعہ آپ سن چکے ہیں، میں صرف چند پوائنٹ آؤٹ کروں گا آپ کی عدالت کے اندر. اب آپ کھلے ہیں تو ہو سکتا ہے میں تو ساری رات بیان کرتا رہوں گا. اب غور سے میری بات کو سنیے گا. حضرت علی کا انتخاب ہوا. کیا حضرت علی 7 والی 4 پہ لیٹے ہوئے تھے؟ یہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاریخ آپ کے سامنے. حضرت علی اپنے گھر، نبی کوٹھے تھے، 4 پائی، نبی اس کے اوپر. کافروں کا محاصرہ ہے. نبی کو تو جبرائیل نے اٹھایا، علی کو کون لے کے آیا؟ حضور قبلہ ہے تو بے ادبی، لیکن اگر اپنا ہاتھ عنایت فرمائیں تو حضور اس طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر محاصرہ کر کے کھڑے تھے. نبی گزرا کیسے؟ جھک کے نیچے سے جائے تو کافروں کے سامنے جھکے، جمپ لگائے تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبہ مقام کے خلاف. سامنے سے گزرے تو رکیں گے. میں ایک مقالہ لکھ رہا ہوں جو اس دفعہ میں نے جامعہ پنجاب میں پڑھنا ہے. تو رات میں باجزید بستانی کے حالات کو دیکھ رہا تھا کہ جب ان پر وہ وقت آیا تو آپ نے کہنا شروع کر دیا سبحانی ما اعظم شانی. آپ کے ارادت مندوں نے جو علماء تھے انہوں نے کہا حضور یہ کلمہ کفر ہے، آپ نہ کہا. سبحان ذات اللہ کی ہے، آپ کہتے سبحانی میں سبحان ہوں. ما اعظم شانی، مجھ سے زیادہ بڑی کس کی شان ہو سکتی؟ یہ آپ جملہ نہ کہا. آپ نے کہا میں تو کہا ہی نہیں کبھی. ان کے سونا 100 باری تو اسی سنے. ان کے جو تسی سنا ہے تو تھوڑی غیرت تے ایمان کتنے مر گئے.
کڈو تلوار ٹکڑے کر دے اس با یزید بستامی نے جو دعوت کر تو سب نے تلواریں لے لی خنجر لے لی انتظار ہے کہ کدوں پیر بولے آخر ایک رات وقت آ گیا جب آپ کی زبان سے نکلنے لگا سبحانی ما اعظم شانی ڈرتے ڈرتے ایک مرید نے اٹھائی تلوار ماری مرشد کے سر پر ماری مرشد کے سر پہ لو اپنے سر چ نکل یہ حقیقت ہے دوسرا اٹھا اس نے خنجر مارا ادھر آپ ہائے ہائے کر کے تڑپنے لگا ادھر گر گئے سب نے وار کیے 100 تھے 200 تھے جتنے بھی مریدین تھے حق کی پاسداری آپ نے اجازت دی سب نے وار کیے آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا جنہیں جتھے وار کیتا وہ اپنے زخم ہو کافی دیر کے بعد وہ حالت جذب و کیف سے باہر آئے تو لوگوں نے کہا جی کہ آج پھر آپ نے وہی کہا تو کہا تو انہیں مارا کیوں نہیں یہ مارنا کسی مرے پہ ہیں تو یہ اگر باجزید گستامی پہ یہ ہے وقت تو سرکار کا مقام تو کتنا رفع ہوا تو حضور نہ جھکے نہ جمپ کیا سیدھے گزرتے چلے گئے اس رات پتہ چلا کہ جس میں محمد کثیف نہیں بنایا لطیف بنایا بات اگر سمجھ میں آئی تو پھر یہ اس میں بات اور چلی جائے گی میں کلام کے حوالے سے بات کروں تو نبی پاک حضرت علی کو لائے حضرت علی کو باہر لائن سے باہر کھڑا کر کے او میرا بستر ہے جاؤ جا کے اس پر لیٹ جاؤ اور میری امانتیں جو میرے پاس لوگوں نے رکھی ہوئی صبح دے کر تم دیا کوئی نہیں سمجھایا سبحان اللہ کچھ یہ نہیں کہہ دیا میں سمجھا نہیں سکا آپ سمجھ نہیں سکے کیا میں سوال کرتا ہوں اپنے علماء سے سوال کرتا ہوں مجھے کسی تاریخ میں دکھائیں کہ نبی پاک نے لسٹ بنا کے فلانے کسی تاریخ میں دکھا دیں میں نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں نبی پاک نے کوئی لسٹ نہیں دی صرف بستر دیا صرف اپنی چادر دی جاؤ جا کے لیٹ جاؤ آپ جا کے لیٹ گئے کافر سرکار تو جب چلے گئے اب کافروں نے کہا اسی تو سن رہی ساری رات تہجد پڑھ رہتے آج تک مسلمانوں کا نبی آرام کر آخر طلوع فجر کے قریب جا کے اٹھایا چہرے سے چادر اٹھایا ابو جال گرتے گرتے بچا یار چادر اٹھتے لیندیاں ویکھیا تے نبی سی ہونا بھی تو کہا آپ نے تہجد نہیں پڑھنا تھا ان کا نہیں آج صحیح نے کہا تھا سو کبھی کبھی سو جانا بھی عبادت ہے حضور نسبت جو ہے وہ بہت کچھ دیتی ہے صفا و مروہ کسی کی نسبت سے محترم ہوتا ہے کوئی طور کسی کی نسبت سے محترم ہوتا ہے وہ بنا دیا دبان فرمولیا وہ زمین کے ذرے محترم ہوئے گھوڑے کے سم کی وجہ سے اور گھوڑا محترم ہوا نبی کے نوکر کی وجہ سے اب میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں پہاڑ کو طور محترم ہوا کسی کے قدموں کی وجہ سے صفا و مروہ کسی کے قدموں کی وجہ سے وہ ذرے خاک کے کسی کے قدموں کی وجہ سے ایک کتا بھی تو بیٹھا سی اجازت ہے میں کہوں وَقَلْبُهُمْ اگر آپ اس طرح سننے کے مزاج رکھتے ہو تو الفاظ ہیں قرآن پاک کے وَقَلْبُهُمْ ان کا کتا جو میں کہنا چاہتا ہوں حضور میں نہیں سمجھا سکا میں نالائق ہوں نا غور کیجیے وَقَلْبُهُمْ خدا قلبی کیوں نہیں کہتا میرا کتا یہ کیوں کہتا ہے کہ ان کا کتا بنانے والا ہو خالق ہو مالک ہو اور خود اعلان کرتا ہے کہ ان کا اور یہ کہہ کر قیامت تک کے لیے بتا دیا جدوں تک میرا سی پلیت سی جدوں تک آگا ہوا پاک ہو اور پاک کتنا ہوا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ
اللہ کہتا ہے وہ تو سنتے رہے، ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے۔ تو خدا نہیں سی آتا، فرشتے آنے سے، فرشتوں نے کروٹیں بدل دی، جو بھی اولیاء کرام تھے۔ تو اللہ تعالی نے پوچھا کہ سب کی کروٹیں بدل دی؟ کہا سب کی، سارے سب کی کروٹیں بدل گئی؟ ہاں سب کی بدل گئی۔ کہ وہ جو گھر کے دروازے پہ بیٹھے، یا اللہ وہ کتا ہے؟ کہا کتا نہیں، انہادا کتا۔ یہ انہادا کتا ہے، کلبہم، ان کا کتا ہے یہ، جاؤ جا کے اس کی بھی کروٹ بدلو۔ کوئی کتے منسوب المحبوب ہو جانتے بخشے جانے تو حضرت ابو طالب نے پتھر منسوب المحبوب ہو جائیں تو ان کا مقام بن جاتا۔ تو حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح قرائن قرآن پاک کی آیات اور بخاری کی حدیث اور تمام روایات۔ اچھا پھر ایک بات یہ کی کہ قرآن پاک میں یہ آیت ہے کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اپنے مشرک رشتہ دار جو تمہارے مر گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جو مشرک مر گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرنا۔ اب اس پر پھر کھینچ تان کے آتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن میں قسم تو نہیں کھا سکتا کہ انہوں نے آخیا، پر جب انہوں نے آخیا تو میں اتنا تو پوچھ سکتا کہ حضرت ابو ہریرہ سرکار دے وصال تو 3 سال پہلے کلمہ پڑھے، مجھے آج سے بولا سرکار دے وصال تو 3 سال پہلے کلمہ پڑھے، اور آیت جڑی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے روایت منسوب کر دیں کہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں واسطے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی دعا کروں تو منع کر دے۔ وصال ہویا مکے کے وچ، پھر کچھ سال لنگ گئے، پھر ہجرت ہوئی، نبی ادھر آ گئے، ہجرت تو بھی 5-6 سال بعد آیت نازل ہوئی۔ رب نو پتہ ہی نہیں لگا کہ اتنا چر نبی دعاؤں منگتا رہے، اج روکنا سی 11 سال بعد۔ حقائق کو تو سامنے رکھے نا، ان حقائق کا کس طرح انکار کریں گے؟ آخرت کا رسول آخری اوقات وقتوں میں آتا ہے اور حضرت ابو طالب کے ذمہ لگا دیا جائے، جبکہ معتبر مفسرین کرام حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں یا دیگر جتنے بھی وہ سب اس بات پر پرعزم ہے کہ یہ آیت حضرت ابو طالب کے بارے میں نہیں ہے۔ حضور جس پہ مہربان ہو جائے وہ چاہے گھر بیٹھا ہو ہدایت اس کو مل جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کلمہ پڑھا تو مسجد میں بیٹھ کے رو رہے تھے، حضور نے پوچھا رونے کا سبب کیا ہے؟ تو میرے استاد کہنے لگے شیخ الحدیث محمد شریف رضوی صاحب تو وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا میں تو یہ سمجھتا ہوں بکر صاحب میاں والدی بولی، انہیں کہنا لے گئے حضور نے پوچھا اس سے کہ روندا جو بیٹھے ہیں حالے بھی رونا باقی رہ گئے میرے بوئے کے آ گئے، بتاؤ بات کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری والدہ نے کلمہ نہیں پڑھا، اور قیامت والے دن میری ماں جائے دوزخ سے کہ لوگ بڑا محنت دینا، آپ نے کہا بس اتنی بات ہے، اٹھاؤ ہاتھ۔ مشکات کے اندر بھی ہے، باقی ساری سائے ستہ کی کتابوں میں ہے، اللہم اہد لہم ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ اسے انہیں اٹھے بھج گئے، گھر میں جا کے دیکھا پہلے بوا کھلا ہوتا سی، اج بوا بند ہے، آواز آندی پئی ہے کہ ماں غسل کر رہی، غسل کر کے پہلے ماں دے سر تے چادر نہیں سی، ہن جو باہر نکلی ہے دروازہ کھولنے واسطے سر تے چادر لے کے، امت تینوں کی ہو گئی؟ تو مندی نہیں سی، ان کے پتہ نہیں لگا، لگتا ہے جی کسی نے میری تقدیر بدل دی۔ نبی تک گھر جڑے بیٹھے انہوں دی ہدایت دا سامان فراہم کرتا، انہوں نے ایمان پہنچا دینا، تے جے گھر پلدا رہ گیا انہوں ایمان نہیں دے سکتا۔ یہی خدمات کا صلہ ہے۔ اس پر میں اور بھی بات کرتا لیکن علالت اب میرے آڑے آ رہی ہے،
تو میں اسی گھرانے کی نوکری کرتے ہوئے آگے چلوں گا. ہو یہی وہ گھرانہ ہے کہ جس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے.